اصل ان القول قول الامین مع الیمین من غیر بینۃ، اصل یہ ہے کہ قول امین ہی کا قول معتبر ہوتا ہے یمین کے ساتھ بغیر بینہ کے۔ جتنے بھی امین ہیں، خواہ وہ مودع ہو جس کے پاس بطور ودیعت کے مال رکھا جائے، بطور امانت کے مال اس کے پاس رکھا جاتا ہے، اور خواہ وہ مضارب ہو، اور خواہ وہ وکیل ہو یا مستعیر ہو، عاریت پہ اس نے کوئی سامان لیا ہو، یہ سب امین ہے۔ تو امین ہی کا قول معتبر ہوتا ہے یمین کے ساتھ، امین پر بینہ لازم نہیں ہوتے، اس لیے کہ امین کا قول ظاہر کے موافق ہوتا ہے، اس کے پاس جو مال ہے وہ بطور امانت کے ہے، لہذا اگر وہ ضائع ہو جائے بغیر تعدی کے، اس کی طرف سے کوئی زیادتی کوئی تعدی نہیں پائی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں اسی کا قول معتبر ہوگا یمین کے ساتھ، اس پر بینہ لازم نہیں ہے، اس پر بینہ نہیں۔ بعض فقہا نے اس پر بھی بینہ کو لازم کیا ہے، لیکن صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ امین پر بینہ لازم نہیں ہوتے، امین کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوتا ہے۔ لہذا جتنے بھی امین ہیں، جیسا کہ بتایا، مستعیر، مضارب، وکیل اور اسی طرح مودع، تو لہذا انہی کا قول معتبر ہوگا۔ اور جو مد مقابل ہے، مثلا مودع ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مال واپس نہیں کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے مودع کہ میں نے مال واپس کر دیا ہے، تو ظاہراً تو مودع کا قول معتبر ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ رد ودیعت کا انکار کر رہا ہے، لیکن مودع کا قول معتبر ہوگا۔ مودع کا قول اس لیے معتبر ہوگا کہ وہ رد ودیعت کا دعویٰ کر کے اپنے ذمے سے ضمان کا منکر ہے، اپنے ذمے سے ضمان کا منکر ہے، اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے اس لیے کہ منکر جو ہوتا ہے اس کا قول ظاہر کے موافق ہوتا ہے، اس لیے کہ فراغ ذمہ اصل ہے، اور وہ رد ودیعت کا دعویٰ کر کے اپنے ذمے کو فارغ ہونے کو بتا رہا ہے کہ میرا ذمہ فارغ ہے، میرے اوپر کوئی تاوان اور ضمان نہیں ہے۔ اور یہ رد ودیعت کا انکار کر کے مودع یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ذمہ مشغول ہے، آپ پر ضمان واجب ہے، آپ نے مال وہ واپس نہیں کیا ہے، لہذا یہ مدعی ہوا اور وہ منکر ہوا، اور منکر کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوتا ہے۔ گویا امین جو انہوں نے کہا ہے اس کا دوسرا نام منکر ہی ہے، اور منکر کا قول چونکہ ظاہر کے موافق ہوتا ہے اس لیے اسی کا قول معتبر ہوگا، اور جو مدعی ہے اس کا قول چونکہ ظاہر کے خلاف ہوتا ہے اس پر بینہ پیش کرنے ہوتے ہیں۔ لہذا جتنے بھی امین ہیں، امنا ہیں، ان سب کا قول ہی یمین کے ساتھ معتبر ہوگا بغیر بینہ کے، اور جو مدعی ہے اس پر بینہ لازم ہوتے ہیں۔ الاصل ان القول قول الامین مع الیمین من غیر بینۃ، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ امین کا قول ہی معتبر ہوگا یمین کے ساتھ بغیر بینہ کے۔ الاصل ان من التزم شیئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز۔ اصل یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا التزام کرے اور اس کے نافذ ہونے کے لیے کوئی شرط ہو، تو وہ چیز جو شرط ہے دوسرے کے نافذ ہونے کے لیے وہ حکم میں مقدم ہوگی اور دوسری مؤخر ہوگی، اور سابق صحت اور جواز کے لیے لازم ہوتی ہے، یعنی سابق چیز کا وجود ضروری ہوتا ہے صحت اور جواز کے لیے۔ ایک شخص نے کسی ایسی چیز کا التزام کیا کہ اس کے نافذ ہونے کے لیے کوئی شرط ہے، تو اس شرط شے کا مقدم ہونا ضروری ہوگا۔ شرط شے پر مقدم ہوتی ہے، شرط شے کا شے پر مقدم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے اس طرح سے نظر مانی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میرے اوپر 2 رکعت نماز نفل لازم ہے، تو ان 2 رکعت، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اس پر 2 رکعت نفل لازم ہو گئی، لیکن ان 2 رکعت نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور اس طہارت کا مقدم ہونا ضروری ہے، چونکہ بغیر وضو کے نماز درست ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر شرط شے یعنی طہارت
شے پر مقدم ہوگی، یعنی نماز پر مقدم ہوگی۔ اسی کو اس قاعدے میں بتایا گیا ہے ان من التزم شیئا، کہ جس شخص نے کسی شے کا التزام کیا، وَلَهُ شَرْطٌ لِنُفُوذِهِ، اور اس کے نافذ ہونے کے لیے کوئی شرط ہے، فَإِنَّ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِنُفُوذِ الْآخَرِ يَكُونُ فِي الْحُكْمِ سَابِقًا، تو وہ چیز، وہ شے جو دوسرے کے نافذ ہونے کے لیے شرط ہے، وہ حکم میں مقدم ہوگی، والثانی لاحقاً، اور دوسری مؤخر ہوگی، والسابق یلزم للصحۃ والجواز، اور سابق شے کا وجود، سابق جو شرط ہے اس شے کا وجود ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے صحت اور جواز کے لیے، لہذا بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہوگی۔ الاصل ان المتعاقدین اذا صرحا بجهة الصحة صح العقد واذا صرحا بجهة الفساد فسد واذا ابهما صرف الى الصحة، اصل یہ ہے کہ متعاقدین، دو عقد کرنے والے، جب جانب صحت کی صراحت کریں تو عقد صحیح ہوگا، اور جب فساد کی جہت کی صراحت کریں تو عقد فاسد ہوگا، اور جب وہ مبہم رکھیں تو اس سے صحت کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ یہ ابھی قاعدہ گزرا تھا، امور المسلمین محمولۃ علی السداد والصلاح حتی یظہر غیرہ، یہ گویا اس قاعدے کی تفصیل ہے، وہاں اجمال تھا اور یہاں پر تفصیل ہے۔ مثلا دو عقد کرنے والے جب کوئی ایسا معاملہ کریں کہ اس میں جواز کا پہلو بھی ہے اور عدم جواز کا پہلو بھی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ جانب صحت کی صراحت کریں، جواز کے پہلو کی صراحت کریں تو عقد صحیح ہو جائے گا، اور جانب فساد کی صراحت کریں گے تو عقد فاسد ہوگا، اور اگر مبہم رکھیں گے تو اسے صحت کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اس قاعدے کے پیش نظر اور جو پیچھے قاعدہ گزرا ہے امور المسلمین، کہ مسلمانوں کے امور کو حتی الامکان درستگی اور صلاح پر محمول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ خود ہی صراحت کر دیں فساد کی تو پھر عقد فاسد ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی مثال ہے حاشیے میں کہ جب کوئی چاندی کا کنگن جس کا وزن اور جس کی قیمت 10 دراہیم ہے، اور ایک کپڑا جس کی قیمت 10 دراہیم ہے، چاندی کا کنگن ہے جس کا وزن 10 دراہیم، اور ایک کپڑا ہے جس کی قیمت 10 دراہیم ہے، 20 دراہیم کے عوض فروخت کرتا ہے، لیکن ان 20 دراہیم میں 10 دراہیم معجلہ ہیں اور 10 دراہیم مؤجلہ ہیں، 10 دراہیم معجلہ عین کے ساتھ نقد، اور 10 دراہیم مؤجلہ ہیں یعنی ادھار۔ تو اب اگر یہ اس طرح کی صراحت کریں، یعنی جواز کے پہلو کی صراحت کریں، مثلا وہ جو 20 دراہیم ہیں اور ان میں 10 دراہیم معجلہ ہے، معجلہ عین کے ساتھ یعنی نقد ہیں، تو اگر ان نقد کو کنگن کا عوض قرار دیں، چاندی کے کنگن کا عوض قرار دیں، اور جو 10 دراہیم ادھار ہیں اسے کپڑے کا عوض قرار دیں، تو اس صورت میں بے صحیح ہو جائے گی۔ اگر اس کی انہوں نے صراحت کی ہے تو بے صحیح ہو جائے گی، اور اگر انہوں نے اس کے برعکس کی صراحت کی، یعنی دراہیم معجلہ، یعنی نقد دراہیم صوب کا عوض انہوں نے قرار دیا، کپڑے کا عوض انہوں نے قرار دیا، اور جو ادھار دراہیم ہے انہیں عوض بنایا ہے چاندی کے کنگن کا، تو اس صورت میں بے ناجائز ہو جائے گی، بے جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بیع الفضہ بالفضہ ہے، چاندی کا کنگن ہے، اور ادھر دراہیم بھی چاندی کے ہیں، تو بیع الفضہ بالفضہ ہے، اس میں ادھار جائز نہیں۔ تو اگر نقد دراہیم چاندی کے کنگن کا عوض ہو تو اس صورت میں بے درست ہے، لہذا یہ اگر اس کی صراحت کر دیں تو بے صحیح، اور اگر جانب فساد کی صراحت کریں، یعنی جو نقد دراہیم ہیں انہیں کپڑوں کا عوض قرار دیں، اور جو ادھار دراہیم ہیں انہیں چاندی کا عوض قرار دیں، تو انہوں نے جانب فساد کی صراحت کر دی تو بے فاسد ہو جائے گی۔ وَإِذَا اب ہم صرف الی الصحۃ، لیکن اگر مبہم رکھیں، کوئی صراحت نہ کریں، تو پھر اس صورت میں اس کو صحت کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور جو نقد دراہیم ہے، دراہیم منقودہ یعنی نقد دراہیم ہے، دراہیم معجلہ ہیں، ان کو چاندی کے کنگن کا عوض بنائیں گے، تو لہذا اس بے کو مبہم ہونے کی صورت میں صحت کی طرف پھیر دیا جائے گا اور بے درست ہو جائے گی۔ اس قاعدے کے پیش نظر بھی اور جو پیچھے قاعدہ گزرا کہ مسلمانوں کے امور کو حتی الامکان درستگی اور صلاح پر محمول کیا جاتا ہے۔ الاصل ان المتعاقدین اذا صرحا بجهة الصحة صح العقد
وَإِذَا صَرَّحَ بِجِهَةِ الْفَسَادِ فَسَدَ وَإِذَا أَبْهَمَ صُرِّفَ إِلَى الصِّحَّةِ۔ اصل یہ ہے کہ جب دو عقد کرنے والے جانب صحت کی صراحت کریں تو عقد صحیح، اور جب جانب فساد کی صراحت کریں تو عقد فاسد ہوگا، اور جب مبہم رکھیں تو صحت کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ الاصل انه يفرق بين الفساد اذا دخل في اصل العقد وبينه اذا دخل في علقة من علائقه۔ اصل یہ ہے کہ اس فساد کے درمیان جو صلب عقد میں، اصل عقد میں داخل ہو، اور اس فساد کے درمیان جب وہ عقد کے متعلقات میں سے کسی متعلق میں داخل ہو، فرق کیا جائے گا۔ صلب عقد میں، اصل عقد میں کوئی فساد ہے، اور ایک فساد جو ہے عقد کے متعلقات میں سے کسی متعلق میں ہے، تو دونوں کے درمیان فرق ہے۔ صلب عقد میں اگر فساد ہو تو عقد فاسد ہوگا، عقد فاسد ہوگا، اور اگر عقد کے متعلقات میں فساد ہو تو پھر عقد فاسد نہیں ہوگا اگر درمیان سے اس فاسد چیز کو نکال دیا جائے۔ صلب عقد میں فساد ہونے کی وجہ سے اگر بعد میں اس فساد کو نکال بھی دیا جائے، جس کی وجہ سے فساد آ رہا ہے، تب بھی وہ پلٹ کر دوبارہ وہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن عقد کے متعلقات میں سے اگر کسی چیز میں فساد ہے تو پھر اگر درمیان سے اس کو نکال دیا جائے تو پلٹ کر دوبارہ وہ عقد درست ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی غلام 1000 درہم اور 1 رتل شراب کے عوض فروخت کیا، یعنی سمن بنایا 1000 درہم اور 1 رتل شراب، تو شراب کو بھی اس نے سمن بنایا ہے۔ تو یہاں شراب چونکہ سمن بننے کے لائق نہیں ہے، سمن بننے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو یہاں اس نے صلب عقد میں، اصل عقد میں گویا ایک فاسد چیز کو ذکر کر دیا، تو یہاں پر فساد صلب عقد میں ہے، اصل عقد میں ہے۔ لہذا اگر بعد میں اس شراب کو درمیان سے نکال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بس 1000 درہم کے عوض یہ اس بیع کو قبول کر لو، تب بھی یہ پلٹ کر یہ عقد درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر فساد اصل عقد میں ہے۔ لیکن اگر فساد متعلقات میں سے کسی متعلق میں ہو، یعنی بیع کے متعلقات میں سے، عقد کے متعلقات میں سے کسی عقد میں ہو، تو پھر اس صورت میں اگر اس فساد کو نکال دیا جائے تو عقد درست ہو جائے گا۔ مثلا غلام کو فروخت کیا اور سمن کی ادائیگی کی مدت، غلام کو فروخت کیا 1000 درہم کے عوض، لیکن ان کی ادائیگی کی مدت کو مجہول رکھا۔ مثلا یہ کہا کہ کھیتی کے کٹنے تک جو ہے آپ کے سمن ادا کر دوں گا، یا بارش کے آنے کے وقت، یا جب حاجی واپس آ جائیں گے، تو یہ مدت مجہولہ ہے۔ تو مدت مجہولہ کی وجہ سے یہ عقد فاسد ہے۔ لیکن اگر اس مجہول مدت کو درمیان سے نکال کر کے کوئی متعینہ وقت، مقرر وقت متعین کر لیں ادائیگی سمن کے لیے، تو پھر پلٹ کر یہ عقد درست ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں فساد متعلقات عقد میں ہے، صلب عقد میں فساد نہیں ہے۔ لہذا دونوں فساد کے درمیان فرق کیا جائے گا، صلب عقد میں فساد ہو یا متعلقات عقد میں فساد ہو، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ صلب عقد میں فساد ہے تو اگر اس فساد کو نکال بھی دیا جائے تب بھی وہ عقد درست نہیں ہوگا، لیکن اگر متعلقات عقد میں فساد ہے تو اگر اسے درمیان سے نکال دیں تو عقد درست ہو جائے گا۔ تو پہلی صورت میں شراب کو اگر درمیان سے نکال دیں تب بھی یہ عقد درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اثر نو وہ عقد کریں تو پھر بات دوسری ہے، لیکن اسی عقد کو وہ درست قرار دینا چاہیں شراب کو نکال کر تو وہ عقد درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت میں مدت مجہولہ ہے، اس کو اگر نکال کر کے کوئی مقرر وقت متعین کر دیا تو پھر یہ درست ہو جائے گی، یہ عقد درست ہو جائے گا۔ الاصل انه يفرق بين الفساد اذا دخل في اصل العقد وبينه اذا دخل في علقة من علائقه۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ اس فساد کے درمیان جو صلب عقد میں داخل ہو اور اس فساد کے درمیان جو متعلقات عقد میں سے کسی متعلق میں ہو، فرق کیا جائے گا۔ الاصل ان الضمانات في الذمة لا تجب الا باحد الامرين اما باخذ او بشرط فاذا عدم لم تجب۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ ضمانات ذمے میں واجب نہیں ہوتے مگر دو امروں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، یا تو اخذ کی وجہ سے یا شرط کی وجہ سے، اور جب یہ دونوں چیزیں معدوم ہو
تو ذمے میں زمان واجب نہیں ہوگا۔ اس ضابطے میں بتایا گیا ہے کہ ذمے میں جب بھی انسان کے کوئی زمان یا تاوان لازم ہوگا تو وہ دو امروں میں سے کسی ایک کی وجہ سے لازم ہوگا، یا تو اخذ کی وجہ سے، کسی کا مال غصب کر لیا، اخذ کے اندر غصب کرنا آ جائے گا، رہن پر قبضہ کرنا آ جائے گا، تو غصب کر لیا یا رہن پر قبضہ کر لیا یہ اخذ کے اندر ہے، تو اس صورت میں اس پر زمان واجب ہوگا۔ یا پھر شرط کی وجہ سے، شرط سے مراد قبول عقد ہے، قبول عقد، یا جیسے عقد شراء کو قبول کر لیا، یا عقد اجارہ کو، یا کفالہ کو، یا اسی طرح دوسرے عقود کو قبول کر لیتا ہے، تو ذمے میں کوئی چیز اگر واجب ہوگی یا تو غصب کرنے کی وجہ سے، کسی چیز کو لے لینے کی وجہ سے، یا رہن پر قبضہ کرنے کی وجہ سے، یا پھر قبول شرط کی وجہ سے، کسی شرط کو قبول کر لیا۔ قبول شرط سے مراد قبول عقد ہے، کسی عقد کو، عقد شراء کو، عقد اجارہ، عقد کفالہ وغیرہ۔ الاصل ان الضمانات في الذمة لا تجب الا باحد الامرين اما باخذ او بشرط فاذا عدم لم تجب۔ اصل یہ ہے کہ ضمانات ذمے میں واجب نہیں ہوتے مگر دو امروں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، یا تو لے لینے کی وجہ سے یا شرط کی وجہ سے، پس جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو ذمے میں ضمانات واجب نہیں ہوں گے۔ الاصل ان الاحتیاط فی حقوق اللہ تعالی جائز وفی حقوق العباد لا يجوز۔ اصل یہ ہے کہ احتیاط حقوق اللہ میں جائز ہے اور حقوق العباد میں جائز نہیں ہے۔ یعنی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو حقوق العباد میں احتیاط نہیں برتی جائے گی، حقوق اللہ میں احتیاط برتی جائے گی، اس لیے کہ بندے کمزور ہیں تو بندوں کے حقوق میں احتیاط کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، البتہ حقوق اللہ میں احتیاط برتی جائے گی۔ مثلا کسی نے نماز پڑھی اور اسے پھر شک ہوا کہ شاید اس کی نماز کوئی رکن وغیرہ جو ہے نماز میں چھوٹ گیا ہے، کوئی چیز شرط یا رکن جو ہے نماز میں چھوٹ گیا ہے، تو نماز اس کی دائر ہو گئی جواز اور فساد کے درمیان۔ اسے شک ہے کہ شاید نماز میں رکن یا کوئی شرط وغیرہ چھوٹ گئی ہے، تو ایسی صورت میں احتیاطاً یہ نماز کا اعادہ کر لے، اس لیے کہ اگر اس نے نماز کا اعادہ کر لیا تو اگر اس نے نماز اس کی درست ہو گئی تھی، لِأَنَّهُ لَوْ أَدَّى مَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ تَرْكِ مَا عَلَيْهِ، تو اگر اس نے ادا کر لیا اس چیز کو جو اس پر واجب نہیں تھا، یعنی اس کی نماز درست ہو گئی تھی، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اس پر واجب تھا اس نے اس کو ترک کر دیا ہو، کوئی چیز چھوٹ جائے نماز میں اور نماز جائز نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کر لے، چاہے اس کی ادائیگی واجب اور ضروری بھی نہ تھی۔ لیکن اس میں بھی آپ کو جو شروع میں قاعدہ آیا تھا انما ثبت بالیقین لا یزول بالشک، اس میں چونکہ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ محض شک کی بنیاد پر، یعنی کسی آدمی کا اگر مزاج ہی ہو جائے شک، تو اس صورت میں ظن غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے، ظن غالب پر عمل ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو پہلی بار اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے کہ شاید کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، تو پھر اس صورت میں نماز کا اعادہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر اسے مستقل اس طرح کی عادت ہے تو پھر اس طرف دھیان نہ دے، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ الاصل ان لیکن رہا حقوق العباد کا معاملہ، تو حقوق العباد میں احتیاط نہیں برتی جائے گی۔ مثلا کسی کو وہم ہوا، شک ہوا کہ شاید میرے ذمہ فلاں کا قرضہ ہے، فلاں کے 1000 روپے میرے ذمہ واجب ہے، تو محض شک ہے، یا یہ اقرار کر رہا ہے اور دوسرے نے جو ہے ابھی اس کے اقرار کو مانا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں جی میرے، تو اس صورت میں جو ہے اس پر احتیاط کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، احتیاط کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، یہاں احتیاط نہیں برتی جائے گی، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے اور حقوق العباد میں احتیاط جائز نہیں ہے، حقوق اللہ میں احتیاط برتی جائے گی۔ تو نماز اگر جواز اور فساد کے درمیان دائر ہو جائے تو اس کا تو اعادہ کر لے گا وہ احتیاطاً، لیکن اگر کسی قرض جو ہے جواز اور عدم جواز کے درمیان دائر ہو، زمان،
تو اس صورت میں احتیاط واجب نہیں ہوگی، احتیاط پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ شک کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے، اس کا شک کی وجہ سے کوئی شخص ضامن نہیں ہوتا ہے۔ الاصل ان الاحتیاط فی حقوق اللہ تعالی جائز وفی حقوق العباد لا يجوز، اصل یہ ہے کہ احتیاط حقوق اللہ میں جائز ہے اور حقوق العباد میں جائز نہیں ہے۔ الاصل انہ یفرق فی الاخبار بین الاصل والفرع، اصل یہ ہے کہ اصل اور فرع کے خبر دینے کے درمیان فرق کیا جائے گا، اصل اور فرع کے درمیان خبر دینے کے سلسلے میں فرق کیا جائے گا، یعنی اصل کی خبر غیر معتبر اور فرع کی خبر معتبر۔ یہ کیسے؟ مثلا کسی عورت نے خبر دی رضاعت کی دو میاں بیوی کو، مثلا اس عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، حالانکہ یہ عورت دودھ پلانے میں اصل ہے، لیکن اگر دو گواہ گواہی دیں رضاعت کی تو ان دونوں کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، حالانکہ یہ دودھ پلانے میں اصل نہیں بلکہ فرع ہے۔ تو اسی کو اس قاعدے میں بیان کیا گیا ہے کہ اصل اور فرع کے درمیان خبر دینے میں فرق کیا جائے گا، اصل کی خبر غیر معتبر اور فرع کی خبر معتبر۔ اور یہاں حاشیے میں ایک جز کی طرف اور اشارہ کیا ہے، مثلا اس کو اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ کسی عورت نے رضاعت کی خبر دی تو ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، میاں بیوی کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، لیکن اگر فرع کے سلسلے میں خبر دی جیسے طلاق ہے یا خلع ہے، تو طلاق یہ نکاح پر طاری ہونے والی چیز ہے، تو یہ فرع ہے، تو اگر کسی عورت نے یا کسی مرد نے طلاق کی یا خلع کی خبر دی تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر ابطال ہے۔ آگے ایک قاعدہ اور آئے گا، وہاں تفصیلی حکم ہے، آگے آ رہا ہے وہ ان تعلیق الاملاک بالاخطار باطل و تعلیق زوالها بالاخطار جائز، تو یہاں پر چونکہ زوال ہے، زوال تملیک ہے، تو وہاں پر ایک آدمی کی خبر بھی معتبر ہو جائے گی، لیکن جہاں عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو یہاں پر نکاح کے بطلان کو ثابت کرنا ہے، نکاح کے بطلان کو ثابت کرنا ہے، اور نکاح کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے یا بطلان ملک کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے شہادت کاملہ کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہاں پر دو مرد یا ایک عورت، دو عورتیں اور ایک مرد کی گواہی ضروری ہوگی۔ لیکن فرع میں جہاں طلاق یا خلا کا معاملہ ہے تو وہاں پر ایک آدمی یا ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، اس لیے کہ یہ محض خبر ہے، اور خبر واحد جو ہے دنیاوی امور میں اس کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ الاصل انہ یفرق فی الاخبار بین الاصل والفرع، اصل یہ ہے کہ اصل اور فرع کے درمیان خبر دینے کے سلسلے میں فرق کیا جائے گا۔ الاصل انہ یفرق بین العلم اذا ثبت ظاہرا وبینہ اذا ثبت یقینا، اصل یہ ہے کہ اس علم کے درمیان جو ظاہری طور پر ثابت ہو اور اس علم کے درمیان جو یقینی طور پر ثابت ہو فرق کیا جائے گا، علم ظاہری اور علم یقینی کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ علم ظاہری سے جو علم ثابت ہوگا وہ علم ظنی ہے، اور علم یقینی سے جو علم ثابت ہوگا وہ علم یقینی ہے، لہذا دونوں کے درمیان فرق ہوگا۔ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ مثلا علم ظاہری سے جو علم ثابت ہوگا وہ علم ظنی ہے، تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہاں پر اس پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن اس کا اعتقاد ضروری نہیں، لیکن جو علم یقینی طور پر ثابت ہو تو وہاں پر عمل بھی ضروری ہے، اعتقاد بھی ضروری ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ لیکن دوسری صورت یعنی پہلی صورت جو بتائی ہے، جو علم ظاہری طور پر ثابت ہو چونکہ وہ ظنی ہے، تو وہاں پر عمل تو واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اعتقاد ضروری نہیں، اور اس کا منکر کافر بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال پانچوں نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو چونکہ اس کا ثبوت علم یقینی سے ہے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے، لہذا اس کا اعتقاد بھی ضروری، عمل بھی واجب، اور اس کا منکر کافر۔ اور وتر کی نماز یہ واجب ہے چونکہ اس کا ثبوت جو ہے ظاہری طور پر ہے، دلیل ظنی سے اس کا ثبوت ہے،
حدیث سے اس کا ثبوت ہے تو لہذا وطر کی نماز جو ہے واجب ہوگی وطر کی، اور اس پر اعتقاد بھی ضروری ہے، اس پر اعتقاد ضروری اور واجب نہیں ہوگا، لیکن عمل اس پر واجب ہے، عمل اس پر واجب ہے، اور اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کی مثال حدیث ہے الاذنان من الرأس، کہ کان جو ہے یہ سر میں سے ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی بنیاد، چونکہ یہ علم ظاہری طور پر ثابت ہے، خبر واحد ہے، تو کانوں کا سر میں سے ہونا یہ علم ظاہری کے طور پر ثابت ہے، لہذا اگر کوئی صرف کانوں کے مسح پر اکتفا کرے تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور سر کا مسح یہ چونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے، امسحوا برؤوسکم، اس وجہ سے اگر سر کا مسح پر اکتفا کر لیتا ہے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ تو کانوں کا سر میں سے ہونا چونکہ یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، حدیث خبر واحد سے ثابت ہے، اس وجہ سے یہ فرض نہیں ہوگا بلکہ سنت ہوگا۔ اور چنانچہ اس کے سلسلے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ عمل تو ضروری ہے اور اعتقاد اس کا ضروری نہیں، اور اس کا منکر کافر بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حتیم کا کعبے میں سے ہونا یہ بھی علم ظاہری کے طور پر ثابت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حتیم بھی کعبے میں سے ہے، حتیم بھی کعبے میں سے ہے، لیکن علم ظاہری دلیل ظنی خبر واحد سے ثابت ہے، اس وجہ سے اگر کوئی صرف حتیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور قبلے کی بیت اللہ کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیت اللہ کا ثبوت، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ثبوت یہ قرآن کریم کی آیت سے ہے، حیث ما تولوا فولوا وجوہکم شطرہ ہے نا قرآن کریم میں، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، گویا علم یقینی سے ثابت ہے، جسے قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ کہتے ہیں، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ لیکن یہ اس کا ثبوت کہ حتیم کعبے میں سے ہے، بیت اللہ میں سے ہے، یہ چونکہ علم ظاہری کے طور پر ثابت ہے، خبر واحد سے ثابت ہے، لہذا صرف اگر کوئی حتیم کی طرف نماز پڑھے رخ کر کے تو وہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ الاصل انه يفرق بین العلم اذا ثبت ظاہرا وبینه اذا ثبت یقینا، اصل یہ ہے کہ اس علم کے درمیان جو ظاہری طور پر ثابت ہو اور اس علم کے درمیان جو یقینی طور پر ثابت ہو فرق کیا جائے گا، یعنی علم یقینی اور علم ظنی کے درمیان فرق ہوگا۔ الاصل انه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وان كان قد يبطل قصدا، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ کبھی شے طبعاً اور حکماً ثابت ہوتی ہے اگرچہ قصداً باطل ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قصداً اور ارادتاً ہم کوئی حکم اور ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، لیکن طبعاً وہ حکم ثابت ہو رہا ہے۔ مثلا وکیل کی لا علمی میں اگر کوئی معزول کرے وکیل کو، موکل، تو وہ معزول نہیں ہوگا، قولاً معزول کرنے سے وہ معزول نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی مجلس میں وکیل کو اسی مجلس میں وہ تصرف کر لے جس کا اس کو وکیل بنایا گیا ہے تو موکل کے تصرف سے جو ہے وکیل معزول ہو جائے گا چاہے وکیل کو علم نہ ہو۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شے طبعاً اور حکماً ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے یعنی موکل نے کوئی عمل کیا جس میں اس کو وکیل بنایا تھا، جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا تھا وہ عمل اس نے خود انجام دے لیا تو وکیل خود بخود معزول ہو جائے گا، حالانکہ اس نے ارادہ بھی نہیں کیا، لیکن جب وہ زبانی طور پر اسے معزول کر رہا ہے وکیل کی لا علمی میں یا اس کی عدم موجودگی میں تو وہ معزول نہیں ہوا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قصداً وہ چیز باطل ہو جاتی ہے اور طبعاً اور حکماً ثابت ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں میٹنگ ختم ہونے والی ہے۔ اس کی اور بھی مثال ہے، کسی نے گھر فروخت کیا تو گھر کی بیع میں جو ہے ہوا، فضائے دار، فنائے دار سب داخل ہے، شرب وغیرہ سب داخل ہے، لیکن اگر کوئی مستقل ان چیزوں کی بیع کرنا چاہے یعنی فنائے دار، فضائے دار یا گھر کی ہوا
یا شرب وغیرہ کی خریدنا چاہے اور بیچنا چاہے تو ان کی مستقلاً بیع درست نہیں، لیکن گھر کی بیع میں یہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبعاً اور حکماً کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے لیکن ارادتاً وہ چیز باطل ہوتی ہے۔